بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مہر النساء، ایپیسوڈ 5۔ دروازہ کھلنے پر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مومو، اس لمحے مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میری مومو، میری مہر النساء واپس آ گئی تھی۔ السلام علیکم سر، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ وعلیکم السلام۔ خوشی کے مارے مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آؤ اندر آؤ، میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں کوئی طے شدہ کپڑا اٹھا رکھا تھا، میں نے دھیان نہیں دیا۔ آؤ بیٹھو، میں نے لیونگ روم میں رکھے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ طائرانہ انداز سے اطراف کا جائزہ لیتی ہوئی نہایت نزاکت سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں جلدی اس کے لیے کافی پھینٹنے لگا۔ اگر میں چند لمحے پہلے اس کے حصے کی کافی نہ گراتا تو کم از کم اسے دکھا کر مروب اور متاثر کر ہی سکتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اب میرا لیونگ روم پہلے کی نسبت بے حد صاف ستھرا ہوتا تھا۔ دفتر اس کی نگاہ سائڈ پر رکھی گولڈ لیف کی ڈبیا پر پڑی۔ اس نے چونک کے مجھے دیکھا۔ یہ چھوڑی نہیں ابھی تک؟ کافی پھینٹتے ہوئے میں مسکرایا۔ بہت کچھ چھوڑ دیا ہے مومو، مگر اس کو نہیں چھوڑا۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر شاید وہ میرے لہجے پر غور کر رہی تھی۔ اس کے کپ میں دودھ ڈال کر میں نے دونوں کپس ٹرے میں رکھے، ساتھ شوگر پاٹ بھی رکھا اور سینٹر ٹیبل پہ لا کر ٹرے رکھ دی۔ اس نے خود ہی آگے بڑھ کے شوگر پاٹ اٹھا لیا اور ایک چمچہ میرے کپ میں ڈال کر آدھا اپنے میں ڈالا۔ تمہیں یاد تھا مومو؟ میرے من میں نغمے سے گونج اٹھے تھے۔ میں کچھ بھولی ہی قابو۔ وہ اپنے کپ میں چمچہ ہلاتے ہوئے پلکوں کی باہر جھکا کر بولی۔ میں نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ وہ بنائی میں نے تھی، مگر اس میں چینی مومو نے مکس کی تھی۔ ایک دم سے بہت ذائقہ آ گیا تھا اس میں۔ کیسے ہیں آپ سر؟ چند گھونٹ بھر کے اس نے سادگی سے پوچھا۔ ویسا ہی جیسے تم چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ آپ کی وائف کہاں سو رہی ہیں؟ میں جلدی آ گئی نا۔ میں نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے شادی نہیں کی مومو۔ کافی کا کپ لبوں کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے ہاتھ یکدم ساکت سے ہو گئے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر بے حد شاکڈ سی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ جی، میں نے شادی نہیں کی۔ اس نے سر جھٹک کے دہرایا۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت پتلیاں لیے مجھے دیکھتی رہی۔ دفتر اس کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ کیوں سر؟ میں نے شانے اچکا دیے۔ کوئی ملی ہی نہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ میں نے بات کا رخ بدل کر پوچھا، کب سے آئی ہو ادھر؟ 7 یا 8، نہیں شاید 7۔ وہ ذہن میں حساب کر رہی تھی۔ اچھا، یعنی ہفتہ ہو گیا۔ اس نے گہری سانس اندر کو کھینچ کر مجھے دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ 8 دن نہیں، 8 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں کپ میز پر واپس رکھا۔ تم 8 سال سے ادھر ہی ہو؟ ادھر نہیں، لاہور میں تھی، پڑھ رہی تھی، FSc بھی یہیں سے کی۔ اور کینیڈا میں پڑھائی نہیں کی؟ اس کا چہرہ پل بھر کو تاریک سا ہوا تھا۔ نہیں سر، دادوں کی ڈیتھ کے بعد کینیڈا سے واپس لاہور آ گئی تھی۔ کینیڈا سے تو 2 سال بعد ہی واپس آ گئی تھی، وہاں پڑھائی نہیں کی۔ مجھے یاد آ گیا تھا مومو، مجھے حیدر کا بہت۔ میں پل بھر کو رکا۔ کیسے تعزیت کروں، وہ تو میرا دوست تھا۔ میں کچھ کہہ نہیں پایا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اسے کیا ہوا تھا مومو؟ انجائنا کا اٹیک تھا۔ ہم ہاسپٹل لے کر گئے، مگر ایمبولینس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ پاپا کی ڈیتھ ہو گئی، مجھے چوٹیں آئی تھیں۔ وہ سر جھکائے بتا رہی تھی۔ اور تم لوگ کینیڈا چلے گئے، میرا انتظار بھی نہیں کیا، میں نے شکوہ کیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے حیران نظروں سے مجھے دیکھا۔ انتظار؟ پاپا نے انتظار ہی تو کیا تھا آپ کا۔ روز صبح شام چکر لگاتے تھے وہ آپ کے گھر کے، مگر آپ نہیں آئے۔ 2 ماہ تک وہ آپ کے گھر کے چکر لگاتے رہے۔ 2 ماہ میں 60 دن ہوتے ہیں سر۔ اور پھر دادوں نے بھی آپ کا انتظار کیا، لیکن جب وہ آپ کی جانب سے بالکل مایوس ہوگی تو ہم سبین خالہ کے ساتھ چلے گئے۔ وہ قدرے توقف سے ٹھنڈی ہوتی کافی پہ نگاہیں جما کر بولی۔ آپ کب آئے تھے سر؟ تمہارے جانے کے اگلے روز۔ کیا کیا آپ نے ان 10.5-11 سالوں میں؟ اس کے انداز میں برسوں کی مسافت کی تھکاوٹ تھی۔ میں نے آرٹ اکیڈمی کھولی، پھر PhD کی، اور اب اکیڈمی کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں۔ آرٹ اکیڈمی؟ اس نے حیرت سے مگ میز پر رکھا۔ تمہیں رنگوں سے کھیلنا اچھا لگتا تھا نا؟ میں نے تمہارے لیے اکیڈمی کھولی مومو۔ میں کرب سے مسکرایا۔ تمہارے ہاتھ کہتے تھے کہ تم پینٹر بنو گی، میرے ہاتھ تو یہ بھی کہتے تھے کہ میں سرجن بنوں گی۔ تو اس نے گود میں رکھا سفید سا کپڑا میرے سامنے کیا۔ وہ ایک اوور آل تھا مومو۔ میرے لبوں سے صرف اتنا ہی نکلا تھا۔ میں پینٹر نہیں بن سکی سر، میں سرجن ڈاکٹر بن گئی ہوں۔ 1 برس پہلے تعلیم سے فارغ ہوں۔ پہلے کچھ عرصہ گنگا رام میں جاب کی، پھر اب ادھر آ گئی۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس نے ان رنگوں کو بھلا دیا
جن سے میں نے پچھلے اتنے برس سے بے تحاشا محبت کی تھی۔ میں پچھلے کئی بار سے اپنے فطرت کے خلاف بھاگتی رہی ہوں سر، اور اب وہ دکھی دل سے مسکرائی۔ اب تھک گئی ہوں اس لیے واپس آ گئی۔ تمہارے ہسبینڈ اور فیملی؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہ کتنی ہی دیر میری جانب دیکھتی رہی، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے شادی نہیں کی، وہ سر جھکائے بولی۔ اس کی آواز میں عجیب سی لرزش تھی۔ کیوں؟ مجھے طمانینت بھی ہوئی تھی اور حیرت بھی۔ اس نے پلکیں اٹھا کے شاکی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کوئی ملا نہیں۔ پھر اپنا اوور آل اٹھا کر وہ کھڑی ہوگی۔ چلتی ہوں سر، آپ کی اکیڈمی آؤں گی۔ میں کھڑے ہوتے ہوئے قدرے دکھ سے اس کے اوور آل کو دیکھا۔ تمہیں تو پینٹر بننا تھا مومو۔ زندگی میں سب کچھ غیر متوقع ہی ہوتا ہے سر، وہ مغموم انداز میں کہہ کے دروازے کی جانب بھاڑ گئی۔ مومو۔ آدھا دروازہ کھول کر اس نے پلٹ کر مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں۔ کہہ ڈالیں سر، آپ ہمیشہ انکہی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ بہت پرسکون انداز میں بولی تھی۔ تم یقین نہیں کرو گی، وہ کھل کر مسکرائی۔ کیا یہی کہنا چاہتے تھے کہ آپ میرے گھر روز شام کو 6 بجے آیا کرتے تھے؟ میں مبہوت سا ہو کر اسے دیکھا گیا۔ تمہیں کیسے پتا مومو؟ بعض عادتیں فطرت بن جاتی ہیں سر۔ جب میں سبین خالہ کی غیر مانوس گھر کی غیر مانوس لائبریری میں شام 6 بجے آپ کے انتظار میں کتابیں کھول لیا کرتی تھی، تو آپ تو پھر بھی انہی مانوس رستوں پہ سفر کرتے تھے۔ کب تک آتے رہے تھے میرے گھر؟ 2 سال تک۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر خدا حافظ کہہ کے باہر نکل گئی۔ میں وہیں ساکت سا کھڑا دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس شام میں اپنی کلاس کو پڑھا رہا تھا جب یکدم ٹھٹک کر رک گیا۔ میری نگاہیں دروازے پر جمی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس نے میرے نظروں کے تاکوں میں دروازے کو دیکھا۔ وہاں ایک دل نشیں مسکراہٹ لبوں پر سجائے مومو کھڑی تھی۔ میں آ جاؤں سر؟ اس نے شرارت چھپاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش تھی۔ اسٹوڈنٹس ہی آپ کی نئی کلاس فیلو ہیں، ڈاکٹر مہرالنساء حیدر۔ میں نے اس نازک سی لڑکی کا تعارف کرایا۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، یہ میرے بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، امید ہے آپ ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ میرے لہجے کی شرارت پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بالکل نہیں کروں گی۔ میں بیٹھ جاؤں سر؟ اس نے بچوں کی طرح اجازت مانگی۔ میں نے مسکراہٹ چھپا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کرسی کی جانب بڑھ گئی۔ تمام کلاس بھری ہوئی تھی، کرسی صرف ایک ہی خالی تھی، کھڑکی کے ساتھ رکھی لکڑی کی وہ کرسی جو دوسرے فرنیچر سے میچ نہیں کرتی تھی۔ مومو اس کرسی کی جانب بڑھ گئی۔ جس لمحے وہ وہاں بیٹھنے لگی، ساتھ والی نشست پر بیٹھی 18 سالی اسما نے پریشان ہو کر اسے روکا۔ آپ ادھر نہ بیٹھیں۔ مومو بیٹھتے بیٹھتے رک گئی۔ مگر یہاں اور کوئی کرسی خالی ہی نہیں، یا کہ کسی کی جگہ ہے؟ اسما نے میری جانب دیکھا، پھر آہستہ سے مومو کو مخاطب کیا۔ یہ سیٹ مومو کی ہے سر، اس پر کسی کو نہیں بیٹھنے دیتے۔ اسما کی مدھم سرگوشی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ مومو؟ مومو نے بے حد چونک کر اسما کو دیکھا۔ سر کے کوئی چھوٹی سی بچی فرینڈ تھی، اس کا نک نیم مومو تھا۔ ایک دم مومو کھل کر مسکرائی اور اپنے پرس اسی کرسی کے بازو سے لٹکا کر اس پر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے یہ میری سیٹ ہے؟ اس نے اسما کو کہہ کر میری جانب دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں خوشی، بے یقینی اور تشکر تھا۔ چند اسٹوڈنٹس نے پریشان سا ہو کر مومو کو دیکھا۔ اٹس اوکے، یہ مومو کی سیٹ ہے، بیٹھی رہو، میں نے مسکرا کر کہا۔ مومو بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی، کیا وہ بتانے کی ضرورت ہے؟ کلاس ختم ہونے کے بعد مومو میرے پاس آئی۔ تمام اسٹوڈنٹس باہر جا رہے تھے، میں اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ سر آپ مجھے ڈراپ کر دیں گے؟ اس نے اپنا پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں شور۔ میں نے اپنا سامان سمیٹ کے چھوٹے سے بیگ میں ڈالا، پھر ایک خیال کے تحت پوچھا، آئی کیسی ہو؟ ٹیکسی سے۔ مومو، میں نے بھرمی سے اسے دیکھا۔ اگر تمہارے پاس گاڑی نہیں تھی تو مجھے کہہ دیتی، میں تمہیں پک کر لیتا۔ ٹیکسی میں دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب خبردار جو آئندہ تم نے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کی تو۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے ساتھ باہر آ گئی۔ تو آپ کو میری پرواہ ہے سر؟ میں نے ایک لمحے کو رک کر اسے خفگی سے دیکھا۔ کیا تمہیں واقعی یقین دہانے کی ضرورت ہے؟ نہیں سر، وہ فوراً بولی۔ آئی نو یو کیئر فار می۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم میری زندگی میں سب سے اہم شخص ہو مومو، بلکہ میری زندگی میں صرف تم ہی تو ہو۔ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ روز یونیورسٹی جاتے ہوئے میں مومو کو ہاسپٹل چھوڑ دیتا اور واپسی پر پک بھی کر لیتا۔ اس کا شیڈیول روز بدلتا رہتا تھا، مگر میں ہمیشہ اس کے لیے حاضر رہتا تھا۔ اس روز جب اس کے 48 گھنٹے کی ڈیوٹی کے اختتام پر میں لینے گیا تو وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ اتنی لمبی ڈیوٹی؟ میں نے فرنٹ سیٹ پر تھکی ہاری بیٹھی مومو پر ایک نگاہ ڈالی۔ میری تو کال ہی ختم ہو گئی تھی،
مگر ڈاکٹر افشاں کو کہیں جانا تھا، اس لیے میں نے اس کی جگہ ڈیوٹی دے دی۔ ایک تو تمہاری مروت بنا، مجھے اس پہ بے حد غصہ آیا۔ خام خواہ دوسروں کے پیچھے خود کو ہلکان نہ کیا کرو۔ تو کیا ہوتا ہے سر، ہم دوسروں کے کام آ جائیں، سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ سہولت سے بولی۔ افسانوی باتیں مت کرو خام مومو، خبردار جو آئندہ تم نے کسی اور کی جگہ ڈیوٹی کی۔ میں نے گاڑی آہستہ کر لی۔ بینک قریب ہی تھا، مجھے بینک سے ایک ڈرافٹ نکلوانا تھا۔ تم گاڑی پارک کرو ذرا، میں اپنا کام کر لوں، بینک بند ہی نہ ہو جائے۔ گاڑی کی چابی سے تھما کر میں تیزی سے نکلا اور تقریباً بھاگتا ہوا بینک میں داخل ہوا۔ 5 منٹ بعد ہی جب میں اپنا کام ختم کر کے باہر نکلا تو پارکنگ ایریا میں عجیب سماں تھا۔ میرا 10,000 کا نقصان کر دیا آپ نے، اب آپ مجھے بتائیں میرا نقصان کون پورا کرے گا؟ آپ کو گاڑی نہیں ڈرائیو کرنی آتی تو کرتی کیوں ہے؟ بہتر ہے کہ آپ کسی ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ میں جا کر چاند دن کچھ سیکھ ہی لیں۔ میری سفید کرولا کے سامنے کھڑی مومو چپ چاپ نچلا لب کچلتے ہوئے ایک درمیانی عمر کے آدمی کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ میں نے ناگواری سے آدمی کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں اس آدمی کو مخاطب کیا۔ اس غسیلے آدمی نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ ان محترمہ نے اپنی گاڑی ریورس کرتے ہوئے میری گاڑی کی بیک لائٹس توڑ دیا، خدا کی پناہ۔ محترم 1 منٹ مجھے ان سے پوچھ لینے دے۔ میں نے مومو کو دیکھا۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سر ان کو غلط فہمی ہوا، میری گاڑی نہیں تھی، وہ والی کرولا تھی۔ اس نے اپنی دائیں جانب ہو بہو میری کرولا کسی ماڈل ساخت اور رنگ والی گاڑی کی طرف اشارہ کیا جس میں سے ایک فیملی نکل رہی تھی۔ درمیانی عمر کے آدمی نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس دوسری سفید کرولا کی جانب ہٹ گیا۔ سوری سر، معاف کیجیے گا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ غسیلا آدمی جھاگ کی طرح بیٹھ کر ہم سے معذرت کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے سرد مر سے کہہ کر میں نے مومو کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمام راستہ میں لب بھنچے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ مجھے اس وقت مومو پہ اتنا غصہ چڑھ رہا تھا کہ بہتر تھا میں خاموش ہی رہتا۔ اس کے گھر کے سیاہ آنی گیٹ کے باہر گاڑی روک کر میں نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، خدا حافظ۔ اس نے قدرے شرمندگی سے مجھے دیکھا۔ اس کا بایاں ہاتھ لاک پر تھا مگر اس نے لاک نہیں کھولا۔ سر خدا حافظ۔ میں بدستور سٹیئرنگ وہیل کو دیکھ رہا تھا۔ ناراض ہیں سر؟ اس کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ ناراض؟ میں نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب چہرہ کیا۔ مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے مومو۔ ایک شخص بھرے بازار میں تمہاری انسلٹ کرتا ہے اور تم گونگی بن کر سنتی رہتی ہو، زبردست۔ میں اس کے خاموش ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ خود سے کوئی خاموش نہیں ہوا کرتا مومو، غلط کہنے والے کو خاموش کرانا پڑتا ہے۔ پر وہ بول رہا تھا، میں بیچ میں کیسے بولتی؟ تم اب بڑی ہوگی ہو مومو۔ پریکٹیکل لائف میں اگر تم سچی ہونے کے باوجود دوسروں کی لان تان سنتی رہوگی تو اس سے تمہارے خلیل جبران کے اقوال سچے ثابت نہیں ہو جائیں گے، بلکہ لوگ تمہیں شرمندہ سمجھ کر اور اونچا بولیں گے۔ خود کو ڈیفینڈ کرنا سیکھو مومو۔ رائٹ سر۔ وہ تابعداری سے سر ہلا کے گاڑی سے اتر گئی، مگر مجھے علم تھا کہ میں جتنا سر پیٹ لوں وہ کبھی بھی اپنی سب سے بڑی کمزوری پہ قابو نہیں پا سکتی۔ ارے صبح مومو کو جاگنگ ٹریک پر دیکھ کر میں جو بینچ پر بیٹھا سانس ہموار کر رہا تھا خوشگوار حیرت سے بول پڑا، ڈاکٹر مہر نساء اور جاگنگ، ڈاکٹر حسان اور ریسٹ؟ اس سے میرے یوں بینچ پر بیٹھنے پر تاک کر حملہ کیا تو میں بے اختیار ہنس دیا۔ اب ڈاکٹر حسان بوڑھے ہو گئے مومو بی بی، اب ریسٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس بینچ کے پیچھے لگے درخت کی ٹہنیاں قدرے جھک کر ہمارے سروں پر سایہ کر رہی تھی۔ باد صبا کے خوشگوار جھونکوں سے ٹہنیوں پر لگے پتے پھڑپھڑا سے جاتے تھے۔ مومو نے ہاتھ بڑھا کر پتا توڑ لیا، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر گرانے لگی۔ میں نے ایک نظر اس کے سفید ہاتھوں اور اس کے درمیان پکڑے پتے پر ڈالی۔ آپ کو یاد ہے سر، ہم روز ادھر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ پتے کو دیکھتے ہوئے دور کہیں کھو سی گئی۔ مجھے کچھ بھی نہیں بھولا مومو، میں نے قدرے تھک کر ٹیک لگا لی۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی سر؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ وہ سر جھکائے قدرے آگے ہو کر بیٹھی پتے کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ اس کے کندھوں پہ اس کے بھورے اسٹریکنگ شدہ بال لہرا رہے تھے۔ میں نے تمہیں بتایا نا، کوئی ملی ہی نہیں۔ میرے لہجے میں عرضدگی سمٹ آئی۔ اس نے پتے کا آخری ٹکڑا بھی زمین پہ پھینک دیا۔ میں نے اس کے سفید ہاتھوں کو دیکھا اور ایک دم میری نگاہیں ایک چیز پر ٹک کی۔ میں یکٹک اس کی کلائی کو دیکھے گیا، وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ اس کی مرمری کلائی میں وہ پنک گھڑی آج بھی موجود تھی۔ اس کا رنگ پھیکا ہو چکا تھا۔ اس کے ڈائل نے وقت بتانا چھوڑ رکھا تھا، مگر مومو نے اب بھی اسے خود سے جدا نہ کیا تھا۔ اس پنک گھڑی کی رنگ کی گھڑی نے بالآخر مجھ سے وہ کہلوا دیا جو میں خود سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا، جو میں حیدر سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا اور جو میں مومو سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی مومو؟ اس خوبصورت پارک کے سنگی بینچ پر بیٹھے نگاہیں اس پنک رسٹ واچ پر جمائے۔ مجھے دنیا والوں کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا،
مجھے اپنی 48 برس کی عمر کے باوجود ایک 26-27 سالہ لڑکی کو پروپوز کرتے ہوئے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ مومو نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا آپ کو واقعی مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے سر؟ اس کا لہجہ شاکی تھا۔ اور بالآخر میں نے مہر النساء کو پا ہی لیا۔ میری اور مومو کی شادی 26 نومبر 1997 کو بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ تمام گیدرنگ مومو کے گھر پر تھی۔ میری جانب سے میرے چند دوست تھے۔ رشتہ داروں سے تو میں کب سے کٹا ہوا تھا اور آنٹی کی وفات کے بعد مومو بھی کٹ گئی تھی، سو اس کی طرف سے بھی چند کولیگ ڈاکٹرز ہی تھے۔ البتہ سبین کینیڈا سے اسپیشل آئی تھی۔ مومو کو تیار بھی اس نے ہی کیا تھا۔ جب میں نے حیدر کے گھر کے ڈرائنگ روم میں سبین کو سجی سنوری مومو کا ہاتھ تھام کر اندر لاتے دیکھا تو ایک پل کو تو میں بھی مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ لائٹ پنک اور سلور رنگ کی کامدار شلوار قمیض میں ملبوس، نازک جیولری پہنے، اس نازک سے لڑکی کے حسن کو ذرا سے میک اپ نے دو اچھا کر ڈالا۔ باوجود اونچے جوڑے کے اس کے ماتھے پر گولڈن براؤن سٹریک شدہ کٹے ہوئے بال نکل ہی آئے تھے۔ پہلی دفعہ میں نے مومو کو قدرے سمٹی اور نگاہیں جھکائے دیکھا تھا۔ بلو ساڑی میں ملبوس سبین نے مومو کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا۔ یہ وہی صوفہ تھا جہاں بیٹھ کے برسوں پہلے مومو بہت روئی تھی۔ بیٹھ جو حسان، سالیوں کے سے شرارتی انداز میں سبین نے مجھ سے کہا۔ وہ میری سالی تھی، کم از کم وہ خود یہی کہہ رہی تھی، حالانکہ وہ مومو کی خالہ لگتی تھی۔ میں مومو کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ گود میں دھرے تھے۔ ان میں سے مہندی کی تازہ بھینی سی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ جوتا چپائی، دودھ پلائی، ڈھولک، ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس عمر میں مجھے وہ سب بہت بچکانا لگ رہا تھا۔ بس چند ایک تصویریں اتاری گئی جو سبین نہیں اتاری تھی۔ رخصتی کے وقت مومو سبین کے گلے لگ کے خوب روئی، حالانکہ مجھے مومو سے یہ امید نہیں تھی، مگر بہرحال وہ روئی تھی۔ خالہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ سبین کے گلے لگ کر آنسو بہاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ غیروں جیسی باتیں کیوں کرتی ہو مومو؟ تم تو میری بیٹی ہو۔ مائیں تو بیٹیوں کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں۔ سبین نے ساڑی کے پلو سے آنکھیں خشک کی۔ اچھا اب اپنے کزن سے تو ملو۔ مومو، مائی حلیمہ اور پھر اپنے تینوں کزن سے خوب پیار سے ملی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے ہولے سے مومو کا بازو تھاما۔ اب مومو میرے حوالے کرو سبین، تم فکر مت کرو۔ سبین بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ یوں میری زندگی کے اس بہترین دن خوشبو میں بسی مومو میرے ساتھ رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے میرے گھر آ گئی۔ لیں یہ کاٹے میں ذرا گوشت دھو لوں۔ پیاز کی پلیٹ چھری سمیت اس نے میرے سامنے میز پر رکھی اور خود کچن میں چلی گئی۔ میں نے اخبار پر سے نظر ہٹا کے ایک لمحے کو پیاز کی پلیٹ کو دیکھا، پھر گردن پھیر کر پیچھے بنے کچن میں سنک کے آگے گوشت کو دھوتی مومو کو۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں ڈاکٹر حسان رضا PhD پیاز کاٹوں؟ مجھے اس کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا۔ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ وہ گھر کے کپڑوں میں ملبوس تھی، بالوں کی پونی بنا رکھی تھی، مگر ماتھے والے بال پھر بھی چہرے پر آ رہے تھے۔ دوپٹہ گلے میں تھا اور آستین کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی۔ آر یو سیریس؟ میں مصنوعی حیرانگی سے چیخا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے بریانی بنانی ہے، اس کا مسالہ تیار کرنا ہے اور پیاز آپ کاٹیں گے۔ وہ تیزی سے گوشت کو دھو کر ٹوکری میں ڈالتے ہوئے نگاہیں اپنے کام کی جانب مرکوز کیے کہہ رہی تھی، واہ مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کے دوسرے ہی ہفتے کام بھی کرانا شروع کر دو گی، وہ بھی پیاز۔ اف! میں نے بڑبڑاتے ہوئے پیاز اٹھا لیے۔ اتنی ساری پیاز سے تم ہم دونوں کے لیے کھانا بناؤ گی؟ میں نے چھری سنبھالی مگر اپنی پیاری بیوی کو تانے دینا نہیں بھولیا۔ نہیں، صرف ہمارے لیے نہیں، ساتھ میں مسز فاروق کے گھر بھی بھجوانے۔ اصل میں ان کا فون آیا تھا، ان کی نوکرانی نہیں ہے نا، تو انہوں نے تم سے یہ کہا کہ تم ان کو بریانی بنا کر بھیج دو۔ لاہور والا! میں نے سر جھٹکا۔ ارے نہیں، وہ کیوں کہتی، میں نے تو یوں ہی ذکر کیا تھا، میں نے کہا کھانے کی فکر ہی نہ کریں، میں بنا کر بھیج دوں گی۔ بیچاری اتنا شکریہ ادا کر رہی تھی، مجھے تو شرمندگی ہونے لگی تھی۔ استغفر اللہ مومو، وہ اپنا کام نکلوانے والی بیچاریوں اور شرمندہ تم ہو رہی تھی۔ میں نے پیازوں کا چھلکا اتارتے ہوئے ٹوکا تھا۔ اف! ایسے تو نہ کہ حسان۔ ٹماٹر کاٹتے ہوئے اس نے قدرے برا مان کر مجھے دیکھا۔ اب وہ مجھے حسان کہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب یہ باقی بریانی تو مسز فاروق کو بھیجو گی؟ پیاز کاٹتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، آواز بھی بھیگ سی گئی تھی۔ ساری نہیں، مسز طاہر کو بھی تو بھجوانی ہے۔ میں نے تنک کر اسے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ وہی طاہر صاحب کی بیگم، نئی شادی ہوئی ہے جن کی، وہ جو بھی پرسوں یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ مجھے یاد دلاتے ہوئے اس کی نگاہیں مجھ پر تھی، مگر ہاتھ اسی رفتار سے چل رہے تھے۔ ہاں یاد ہے، تو ان پر کیوں کرم نوازیاں ہو رہی ہیں؟ حسان، ان کی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ ابھی تو شفٹ ہوئے ہیں، ان کو کھانے کی پرابلم ہوتی ہوگی نا۔
سادہ سے انداز میں کہہ کر اس نے کٹے ہوئے ٹماٹر ایک طرف رکھے اور ادرک اٹھائی۔ بس مل گئی پوری کالونی کو مفت کی خاتمہ، جو کام کر کے خود ہی شرمندہ بھی ہوگی اور وہ احسان کر کے تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا لے کر مزے اڑائیں گے۔ سبحان اللہ، میں نے ستائشی انداز میں سر جھٹکا۔ تم بھی نئی شفٹ ہوئی ہو، تمہاری بھی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، تمہیں کسی نے نہیں دیا؟ تم بھی نئی شفٹ ہوئی ہو اور تمہاری بھی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، مگر بہت سادہ ہو تم۔ میں گہری سانس بھر کر حسان اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ او ہو حسان، اس نے ادرک کاؤنٹر پر رکھی اور دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی میرے پاس آ گئی۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا، وہ میرے سامنے میز پر بیٹھ گئی۔ اگر ہم کسی کا خیال کریں گے تو کل کو وہ بھی ہمارا خیال کریں گے، اور آپ کو کہاں سے غلط فہمی ہوگی کہ میں حال ہی میں شفٹ ہوئی ہوں؟ اس نے ہنس کے میری جانب دیکھا۔ میں تو 1 برس کی عمر سے اس گھر میں آ جا رہی ہوں، میرے لیے تو کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ میں نے سر اٹھا کے اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ رشتہ بھی نہیں؟ ارے، وہ ہنس پڑی، پھر میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی اور سر میرے کندھے پہ رکھ دیا۔ رشتہ تو نیا، مگر ہم تو پرانے ہیں نا، اور میں تو بہت ہی پرانا ہوں۔ بڑھتی عمر کے احساس کمتری نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میری آواز میں خود بخود طنز دار آیا۔ اب تو میں بھی پرانی ہوتی جا رہی ہوں، وہ مصنوعی اداسی سے بولی۔ 27 سال کی ہو گئی ہوں، بڑی مشکل سے شادی ہوئی، ورنہ اتنی اوور ایج لڑکی کو کون قبول کرتا؟ اس نے ایک لمحے کو گالوں پر سے یوں فرضی آنسو پونچھے کہ میں سمجھا وہ رو رہی ہے، مگر اگلے ہی پل وہ ہنس پڑی۔ کہنے کو تو میں بھی ہنس دیا، مگر دور کہیں میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ پتہ ہے حسان، اس نے لاڈ سے سر میرے کندھے پہ رکھا، میں جب کینیڈا میں تھی تو اکثر سوچا کرتی تھی پتہ نہیں آپ کا انتخاب کون سی لڑکی ہوگی، اور دل ہی دل میں مجھے اس لڑکی سے جیلسی محسوس ہوتی تھی۔ اور جب اس روز پارک میں آپ نے کہا مومو تم مجھ سے شادی کرو گی، تو مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آپ کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہوں۔ وہ آنکھیں مندے بہت جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی، یکدم چونک کر سیدھی ہوگی۔ اوہو، آئل گرم ہو گیا ہوگا۔ وہ کچن کی جانب بھاگی۔ میں نے ایک نظر مومو پر ڈالی، وہ اب چولہا آستہ کر رہی تھی۔ مجھے چند لمحوں پہلے والی اس کی مصنوعی آنسوؤں والی حرکت یاد آ گئی۔ اس روز مجھے علم ہوا کہ مومو بہت اچھی ایکٹریس ہے۔ حسان، میں بیڈ روم میں بیٹھا تھا، تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے، ایک تھرلر پڑھ رہا تھا جب مومو مجھے آوازیں دیتی اندر آئی۔ میں نے کتاب پر سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ جی شہزادی مہرونسا۔ ایک تو اتنا بیکورڈ نام رکھا ہے آپ نے میرا، اوپر سے اس میں شہزادی کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑی ہو کر خفگی سے بولی۔ اچھا ڈاکٹر مہر صاحبہ، فرمائیے۔ اس کی کولیگز اور ہاسپٹل کا سٹاف اسے مہر کہتا تھا۔ ہاں، مجھے ذرا بتائیں، یہ آپ نے بنایا ہے؟ اس نے ایک سفید کاغذ میری جانب بڑھایا۔ کیا ہے؟ میں نے کتاب ایک سائڈ پر رکھی اور کاغذ ہاتھ میں لے کر کھولا۔ اینک کو درست کر کے ایک نظر ہی کاغذ پر ڈالی تو میرے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ 12 سالہ مومو کا اسکیچ تھا جو 12 سالہ ماریا نے بنایا تھا۔ یہ آپ نے کب بنایا حسان؟ اور مجھے کیوں نہیں دکھایا؟ کتنا پیارا ہے نا، مگر آپ نے کلرز کیوں نہیں کیے اس میں؟ اور یہ صرف ہونٹوں پر ریڈ رنگ کیوں کیا ہے؟ وہ اپنے دھن میں مگن بولے جا رہی تھی جو وہ سمجھ رہی تھی کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ میں نے ایک اداسی بھری سانس لے کے سر بیڈ کراؤن سے ٹکا دیا، پھر کاغذ کو چہرے کے سامنے کر کے دوبارہ دیکھا۔ ویسے آپ نے کب بنایا یہ؟ وہ میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ کے اور دونوں ہاتھوں سے کھلے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ یہ میں نے نہیں بنایا۔ میں نے کاغذ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ بال سمیٹتے اس کے ہاتھ ایک لمحے کو روک گئے، پھر قدرے الجھن سے اس نے مجھے دیکھا۔ یہ مومو نے بنایا ہے، مگر یہ میں نے نہیں بنایا۔ گود میں رکھے کیچر اٹھا کے بالوں کے اس میں جکڑتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ تم نے نہیں، میری ایک اور مومو بھی تھی۔ میں نے بغور مومو کے چہرے کا جائزہ لیا، مگر وہ اب سوالیہ نگاہوں سے میرے جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک لڑکی تھی ماریا، میری اکیڈمی میں آیا کرتی تھی، اس کا نک نیم بھی مومو تھا۔ میری سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے پھر کنکھیوں سے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ بہت دھیان سے میری بات سن رہی تھی۔ ماتھے سے بال پھر نکل کے چہرے پر آ گئے تھے، مگر وہ میری جانب پوری طرح متوجہ ہونے کے باعث محسوس نہیں کر پائی تھی۔ مومو، تمہیں برا نہیں لگا کہ میری ایک دوست بھی تھی؟ اس کے شفاف اور کسی قسم کی رقابت سے بے نیاز چہرے کو دیکھ کر میں نے تنگ آ کر پوچھا۔ برا کیوں لگے گا؟ اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ یہی کہ میں تم سے محبت کا دعوے دار ہوں، دوسری جانب تمہاری غیر موجودگی میں نے ایک لڑکی سے دوستی کی تھی۔ ارے نہیں حسان، میں یہاں سے آپ کو کسی وعدے یا رشتے کا پابند کر کے تو نہیں گئی تھی۔ جس طرح میں آپ کی جانب سے آزاد تھی، اس طرح آپ بھی میری جانب سے آزاد تھے۔ خیر، آپ اس لڑکی کا بتا رہے تھے۔
مومو کا کیا؟ یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے آپ نے سیٹ خالی رکھی تھی؟ مومو نے فوراً پوچھ لیا تھا۔ وہ جتنی سادہ لگتی تھی نہیں۔ ہاں، یہ وہی تھی۔ اس سے پہلے کہ تم واقعتاً کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ، میں تمہیں بتا دوں کہ وہ ایک 12 سال کی بچی تھی اور مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز تھی۔ میں غلط فہمی کا شکار کیوں ہوں گی؟ آپ کی طرح شکی ذہنیت نہیں ہے میری، وہ ہنس کر بولی تھی۔ بہت اعتبار ہے آپ پر۔ میں اسے ماریا کے بارے میں بتانے لگا، کس طرح اس کی سوتیلی ماں نے اسے گھر سے نکال کے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا اور کس طرح وہ ایک خطرناک آپریشن کی وجہ سے فوت ہوگی۔ جب میں نے مومو کو بتایا کہ آخری رات میں اس کے ساتھ تھا اور اس نے میرے سامنے مومو کا اسکیچ بنا کے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی مومو کو منا لیں، تو مومو بے اختیار رونے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، دوسروں کے دکھ درد پر رونے والی ہمدرد سی لڑکی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر میں نے بے اختیار سوچا تھا، مومو نے یہ کیوں کہا کہ اسے مجھ پر اعتبار ہے؟ تو کیا مجھے مومو پر اعتبار نہیں ہے؟ مومو نے بچپن میں کبھی میرا اسکیچ نہیں بنایا تھا۔ یہ رویہ اس نے شادی کے بعد بھی برقرار رکھا۔ فرق صرف اتنا پڑا کہ پہلے وہ مجھے اس خاص سلوک کی وجہ نہیں بتاتی تھی، البتہ اب اس نے جھیمتے ہوئے بتا دیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں غلط سلط نہ بنا دوں۔ ہاں، مومو کو ڈر بہت لگا کرتا تھا۔ کبھی سے کسی سالن میں نمک مرچ تیز یا کم ہو جاتا یا پھر چاول چپک جاتے تو وہ سارا کھانا اٹھا کر فریج میں چھپا دیتی اور میرے آنے سے قبل ہی ہوٹل میں سے کچھ منگوا لیتی یا کوئی اور چیز پکا لیا کرتی تھی۔ اگر میں فریج سے خراب ہوا پکوان ڈھونڈ لوں تو ٹھیک، ورنہ خود سے مجھے کبھی نہیں بتاتی تھی۔ ایک دفعہ 7 سیٹنگز میں مومو نے پڑوسن مسز طاہر کا پورٹریٹ بنایا، مگر آخری دن اس نے یہ کہہ کر کینوس پہ پینٹ گر گیا تصویر ضائع ہو گئی ہے۔ چند دن بعد مجھے وہ پینٹنگ اس کی الماری سے مل گئی۔ اس میں وہ چہرے کی ساکھ ٹھیک سے نہیں بنا سکی تھی۔ میں نے ہنس کر پینٹنگ واپس رکھ دی۔ اگر وہ عادت سے مجبور ہو کر اپنی غلطی کو چھپانا چاہتی تھی تو مجھے مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ مومو بہت سی باتیں دوسروں کی ناراضگی کی خوف سے انہیں نہیں بتایا کرتی تھی۔ وہ فطری طور پر بہت بزدل تھی، مگر مومو حساس بہت تھی۔ جہاں اسے میری ضرورت کا کہے بغیر علم ہو جاتا وہاں وہ میرے احساسات تک بھی رسائی حاصل کر لیتی۔ وہ جانتی تھی میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہوں، اس لیے کوئی فرد کسی پارٹی میں ہم دونوں کی عمروں کے تفاوت پہ تبصرہ کار ہی لیتا تو وہ جو بہت نائس تھی لگی لپٹی رکھے بغیر کھڑی کھڑی سنا دیتی۔ مومو میرے ساتھ خوش تھی اور وہ خوش تھی تو میں بھی خوش تھا۔ عمروں کے فرق سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری عمروں میں 22 برس کا فرق تھا، مگر ہماری شادی کے بعد گزرنے والا ہر برس پہلے سے زیادہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آتا تھا۔ ہم دونوں ایک مثالی جوڑے تھے، پرسکون، خوش اور مطمئن۔ تو یہ تھی میری کہانی، میری اور مہر النساء کی کہانی، جو بعض لوگوں کو کسی بھی عام سی لو سٹوری کی طرح لگے گی تو بعض کو محبت کی ایک طویل داستان۔ وہ کیا فکرہ ہوتا ہے فیری ٹیلز کے آخر میں؟ ہاں، یاد آیا، اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو میں اپنی داستان کا اختتام بھی اس فکرے سے کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر حسان رضا، جس نے ڈاکٹر مہر النساء حیدر سے بے حد محبت کی، طویل مسافت کے بعد شادی کر لی اور یوں ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ تھا ایک اچھی کہانی کا اچھا خوشگوار انجام، مگر کاش کہ میں یہ لکھ سکتا، کاش میں اپنی کہانی کو یہیں ختم کر سکتا، لیکن نہیں، ابھی میری اور مومو کی داستان اپنے اختتام کو نہیں پہنچی۔ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، کیونکہ حقیقی زندگی میں ہنسی خوشی نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ یہ مومو کی کہانی ہے اور یہ مہر النساء کی کہانی ہے، اور عورت کی محبت کی داستانوں کے اختتام پر ہنسی خوشی نہیں ہوا کرتا۔ یہی بتانے کے لیے تو میں یہ داستان آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر آپ کسی رومانٹک قسم کے افسانوی سی ہیپی اینڈنگ کے متلاشی ہیں تو یہ داستان یہیں ختم کر ڈالیں، صفحے پلٹ کے کوئی رومانوی سی کہانی کھول لیں جس میں نوجوان بے تحاشا خوبصورت لڑکا لڑکی معمولی رکاوٹوں کے بعد شادی کر کے ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ عورت کی اصل محبت اور عورت کی محبت کے اصل کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو میرے ساتھ چند برس اور آگے چلنا ہوگا۔ میں نے جو ہی سگریٹ کے پیکٹ کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، مومو نے میرے سامنے میز پر ایش ٹرے رکھ دی۔ کم پیا کریں حسان۔ تھوڑی دیر بعد جب میں عادتاً سگریٹ کے کاش لگا رہا تھا، کچن میں کام کرتی مومو نے خفگی سے کہا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کو نقصان دے گی۔ میں نے ایک نظر کچن میں کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے مومو پر ڈالی۔ آدھی بازوں والی اسٹائلش سی شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالے، وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ اس کی بھوری پونی ٹیل سے بال نکل کے لہرا رہے تھے۔ شادی کے بعد سے لے کے اب تک اس نے بالوں کی لینتھ اور کٹنگ نہیں بدلی تھی۔ روز نہیں پیتا۔ میں نے سگریٹ کا آخری کش لگا کر اسے نہایت فرما برداری سے ایش ٹرے میں پھینک دیا۔ اب کیا فائدہ، اب تو ختم بھی ہو چکی تھی۔
میری چیٹنگ کو بھانپ کر وہ برا سا منہ بنائے رخ موڑ کے سبزی کاٹنے لگی۔